کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنی لاٹھی ٹھوکتے ہوئے کہا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں اس سے پہلے نہیں بتایا تھا جیسا کہ ابھی تمیم داری نے بتایا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خبردار، دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، یعنی وہ شام کی طرف سے یا یمن کی طرف سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے، مشرق کی طرف سے ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا دجال آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ ملا نہیں۔ اب ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے تو موجود ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، تو جو حدیث کا انکار کرے گا وہ اپنے بارے میں سوچ لے، کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ مومن ہے۔ تو دجال کہاں سے نکلے گا، اس کا مقام کیا ہے، نکلنے کی جگہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237 2237 صحیح روایت ہے یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال جو ہے وہ مشرق کی زمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان یہ ایران اور افغانستان کی طرف ہے، تو وہاں سے دجال جو ہے وہ نکلے گا۔ دجال کے ساتھ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، اس کے پیروکار کیا ہے، اس کی پیروی کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، اور وہ دنیا کے اندر جب آئے گا تو وہ جو 40 دن رہے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، کیسے وہ دنیا کا سفر کرے گا۔ تو آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ 40 دن میں سے 3 دن بڑے ہوں گے، 40 دن میں سے 3 دن بڑے ہوں گے، اور 37 دن 37 دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ 3 دن جو بڑے ہوں گے وہ کیسے بڑے ہوں گے 3 دن، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937 2937۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن زمین میں رہے گا، یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ و سائر ایامہ کایامکم، ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، غور کر لیں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا، یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں کہ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے؟ صحابہ کرام کو نماز کی فکر ہے، ہمیں اور آپ کو نماز کی فکر ہے کیا؟ فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا اقدروا له قدرہ، جی نہیں بلکہ اندازہ کر کے نماز پڑھنا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو تم لوگوں کو 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی، اندازہ کر کر کے پڑھنا۔ تو یہی حدیث دلیل ہے اس ملک کے لیے بھی جس ملک میں دن اور رات 6 مہینے کا ہو رہا ہے، تو اب روزہ کیسے رکھیں گے، افطاری کیسے کریں گے، سحری کیسے کھائیں گے؟ تو اندازہ کر کے کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے، یا بازو والے ملک کا دیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، تو ایسا نہیں کہ صرف 1 دن کی نماز پڑھ لو تو ہو جائے گا، نہیں، 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ دجال کے پیچھے پیچھے کون لوگ چلیں گے، کون اس کی بات مانیں گے۔ تو دجال کے پیروکار میں، اس کی بات ماننے والوں میں 70,000 یہودی ہوں گے، اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے؟ اصفہان سے، اور یہ اصفہان کا علاقہ ایران وغیرہ میں ہے۔ آپ غور کریں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2944 2944 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان، کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے، دجال کی بات ماننے والے ہوں گے، دجال کے ساتھ چلنے والوں میں ہوں گے۔ 70,000 علیہم الطیالسہ، اور اس پر سبز رنگ کی، ہرے رنگ کی چادر ہوگی۔ تو یہودی لوگ جو ہے ایران کے اندر بہت سارے بسے ہوئے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ دجال کے پیچھے پیچھے چلنے والے 70,000 یہودی اصفہان سے آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے۔
اس کے بعد غور کریں دجال کے پیچھے کون لوگ ہوں گے, کون لوگ بات مانیں گے؟ تو کافر, منافق, پھر اسی طریقے سے عورتیں بھی زیادہ تعداد میں ہوں گی. حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943 یخرج الیہ کل کافر و منافق, اور دجال کی طرف نکلنے والوں میں ہر کافر ہوگا اور ہر منافق ہوگا. ایک اور حدیث میں آیا دوسرے اور روایت کے ساتھ, دوسرے لفظ کے ساتھ, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2943 فیخرج الیہ کل منافق و منافقہ, اور دجال کی طرف جانے والوں میں, دجال کے ساتھ ملنے والوں میں ہر منافق مرد ہوگا اور ہر منافق عورت ہوگی. پھر اسی طریقے سے دجال کے پیروکار میں اجمی لوگ بھی ہوں گے, اجمی لوگ بھی ہوں گے, ترک وغیرہ کی طرف کے لوگ ہوں گے. سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2237 2237 یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ, اور اس کے پیچھے چلنے والوں میں وہ قوم بھی ہوگی جس کے ناک جو ہے ذرا چپٹی ہوگی, یہ ترکی لوگ ہوں گے, تو یہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں ہے. پھر اسی طریقے سے دجال کی بات ماننے والوں میں عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی, خواتین بھی ہوگی. حدیث کے اندر کیا آیا؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 5353 صحیح حدیث ہے یہ. احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ینزل الدجال فی هذه الصبخة بمرقنات, کہ دجال جو ہے مدینہ کے قریب وادی مرقنات میں آ کے اپنا پڑاؤ ڈال دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء, تو عورتوں کی زیادہ تعداد جو ہوگی اس کی طرف جانے والوں میں ہوگی. حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ والی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوسقها رباطا مخافۃ ان تخرج الیہ, آدمی اپنے گھر آئے گا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس, اپنی ماں کے پاس, اپنی بیٹی کے پاس, اپنی خالہ کے پاس, پھر اسی طرح اپنی پھوپھی کے پاس جائے گا اور اس کو رسی سے باندھ دے گا, اس ڈر سے کہیں وہ دجال کے ساتھ جا کے مل نہ جائے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یسلط اللہ المسلمین علیہ, پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پر غلبہ دے دیں گے, یعنی مسلمان لوگ جیت جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ فَيَقْتُلُونَهُ, تو مسلمان لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے تو مسلمان لوگ اس کو قتل کریں گے. وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ, اور اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کریں گے. حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْحَجَرِ, یہاں تک کہ ایک یہودی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا. فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرَ لِلْمُسْلِمِ, تو وہ پتھر وہ درخت مسلمانوں سے کہے گا ھذا یہودی تحتی فاقتلہ, یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, تم اس کو قتل کر دو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت خود بات کرے گا. اللہ تعالیٰ درخت کے اندر یہ طاقت دے دے گا اور پتھر کے اندر بھی طاقت دے دے گا کہ وہ پتھر بات کرے گا, اور پتھر کہے گا اے مسلمان تو ادھر آ, دیکھ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور تو اس کو آ کے قتل کر دے. تو ان احادیث سے یہ پتا چلا کہ دجال کے بات ماننے والوں میں کون لوگ ہوں گے؟ 70,000 یہودی اصفہان سے ہوں گے, پھر اسی طرح کافر لوگ ہوں گے, پھر اسی طریقے سے منافق بھی ہوں گے چاہے مرد ہو یا عورت, پھر اسی طریقے سے عورتوں کی بھی تعداد زیادہ ہوگی. تو اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے متعلق بہت فکر مند رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دجال کو کچھ چیزوں میں پاور دے رکھا ہے اور وہ اپنے پاور کا فل استعمال کرے گا. آئیے ذرا دیکھیں. حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 2934 معہ جنت و نار فنارہ جنت و جنتہ نار, اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی, اور اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے. پھر اسی طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 ندیاں بھی اس کے ساتھ ہوگی, ایک سفید ہوگی اور دوسری ندی جو ہے وہ آگ والی ہوگی, اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گا. صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2934 ماہو نہران یجریان, کہ دجال کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہر ہوگی, وہ پانی کو بھی لے کے چلے گا اپنے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا وہ اصلی نہر ہے, آگ والی جو نہر ہے اصلی نہر ہے, آنکھ بند کر کے اس میں سے پانی پی لینا, کچھ نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو اس کی اصلی نہر ہوگی جو لوگوں کو دکھائے گا, لوگوں کو بیوقوف بنائے گا, لوگوں کو پھنسائے گا, تو خبردار وہ صحیح نہیں ہے. پھر آگے غور کریں کہ وہ اپنے ساتھ
रोटी और बूटी, यानी रोटी का भी पहाड़ लेके चलेगा और गोश्त बूटी का भी पहाड़ लेके चलेगा। हदीस के अंदर क्या आया? सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 हदीस नंबर 2939, माहु जिबालुन मिन खुब्जिन व लहमिन व नहरुन मिन माइन, और उसके साथ रोटी और बूटी का पहाड़ होगा और पानी की नहर होगी। देखिए, रोटी और बूटी की वजह से मसला हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को वो अपने जाल में फंसा लेगा। आज तो यही मसला है ना भाई, रोटी और बूटी, लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा है तो किसी की पीठ पर लात मारा जा रहा है, रोजी रोटी को बंद किया जा रहा है। तो उस जमाने में भी ऐसा होगा और ये एक बड़ी आजमाइश होगी। किसी आदमी को अगर पेट के जरिए आजमा लिया जाए तो कितना परेशान हो जाएगा। तो एक बड़ी आजमाइश होने वाली है। अल्लाह हम सबको इस आजमाइश में, या जो कोई भी उस वक्त रहे उस आजमाइश में साबित कदम रखे।